السلام علیکم، ویلکم ٹو فروا خالد ناول۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں محبت آخری منزل از قلم فروا خالد قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ قسط شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول محبت آخری منزل از قلم فروا خالد قسط نمبر 3۔ امرا کا پورا وجود دکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں پا رہی تھی۔ جب اسی لمحے فریال اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسد بیگم نے ہی اسے کہا تھا دوا دینے جانے کو، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں اس حسن کے پیکر پر جم سی گئی تھی۔ سفید رنگ کے کمبل میں لپٹی بخار کی وجہ سے بالکل بے پڑی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت بالکل صاف ہو چکی تھی۔ مومن لباس ہاتھ اس کے پہلو میں گرے تھے۔ کیا بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ سنہری خمدار پلکیں بے بسی سے بازوؤں پر سایہ فگن تھیں۔ گلابی پنکھڑیاں نیم واضح تھیں، جن کو دیکھ کر لڑکی ہونے کے باوجود ان کی دلکشی سے ایک لمحے کے لیے فریال بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ یہ کمسن کلی قیامت کے سراپے کی مالک تھی، جسے دیکھ کر کوئی بھی ہیرو اپنے ہوش بلا سکتا تھا۔ پھر وہ کیا ویلا کرتی اپنے شوہر سے، جو اپنے سے 15 سال چھوٹی اس لڑکی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اگر عصمت بیگم بیچ میں نہ آئی ہوتی تو شاہنواز لاشاری اب تک امرا کو اپنی دوسری بیوی بنا چکا ہوتا۔ عصمت بیگم نے یہ ظلم کسی قیمت پر نہیں ہونے دیا تھا۔ شاہنواز کسی عیاش طبیعت کا مالک تھا، وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس معصوم کو اس درندے کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو صرف ان کے مرحوم دیور کی ہی نہیں بلکہ ان کی بھی بیٹی تھی، جس پر وہ کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وہ خود سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اس کی خاطر ہمیشہ ایسے ہی دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ ابراہیم لاشاری اور عصمت لاشاری کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا شاہنواز لاشاری تھا، اس کے بعد شاہراز لاشاری اور اس سے چھوٹا بہزاد لاشاری۔ شاہنواز لاشاری شروع سے ہی تھوڑے عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ اس سے حسن بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ 4 سال پہلے اس کی شادی اپنے پھپھوزاد فریال سے ہوئی تھی، جو اس کی بچپن کی منگ تھی۔ فریال اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ شاہنواز کی منگ ہونے کے باوجود وہ اس شخص کے لیے کبھی کوئی جذبہ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ اس کا دل پہلے دن سے ہی شاہراز شاہ لاشاری پر نثار ہو چکا تھا۔ شاہراز بہت سخت قسم کا الٹی کھوپڑی کا مالک شخص تھا، مگر اس کا کردار بھائی سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ صنف نازک سے دوری پر ہی رہا تھا۔ اس کا رجحان زیادہ تر خاندانی دشمنیوں میں ہی رہتا تھا۔ وہ شاہنواز کی نسبت اپنے باپ کے ساتھ ہر معاملے میں ساتھ رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہنواز کے بڑا ہونے کے باوجود حویلی میں ابراہیم لاشاری کے بعد شاہراز کی حکمرانی چلتی تھی۔ وہ پرسنالٹی میں بھی بھائی سے کئی زیادہ وجیح اور پرکشش مرد تھا، جسے دیکھتے آنکھیں ایک پل کے لیے اٹھنا بھول جاتی تھیں۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے دبے عنابی لب اس کے بہت زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے سیاہی مائل تھے، مگر اس کے چہرے پر سجی ہوئی نوکدار مونچھیں، جنہیں وہ تاؤ دیتے جب مسکراتا تھا تو دیکھنے والوں کی سانسیں تھم جاتی تھیں۔ وہ بہت ہی اکڑ اور بدمزاج شخص تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے اکثر ابراہیم لاشاری بھی گھبرا جاتے تھے، کیونکہ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے صاف گوئی سے بات کرنے کا عادی تھا۔ عصمت بیگم نے اسی کی مدد لے کر شاہنواز کو امرا سے شادی کرنے سے باز رکھا تھا۔ سائیں، زیادہ آگے مت جائیے گا، آگے خطرہ بھی ہے، اور دوسرا تھوڑا سا آگے جا کر ہماری حدود ختم ہو جاتی ہے۔ آگے دشمنوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ادھر غلطی سے بھی قدم مت رکھیے گا۔ ان گارڈز کے ساتھ آئے قربان صاحب کے خاص آدمی شارف نے انہیں آگے بڑھتے دیکھ پیچھے سے ہدایت کی تھی، جو سن کر وہ سب اس بات میں ایسے سر ہلا گئے تھے جیسے واقعی اس کی بات کو سیریس لیا گیا ہو۔ وہ سب ہنسی مذاق کرتے آگے بڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ لڑکیوں کا فوٹو سیشن بھی جاری تھا۔ ضروا کو تصویروں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ درختوں سے لٹک لٹک کر جو پوز دے رہی تھی، اس کے چہرے پر بکھری کس طرح سے شہرام جتوئی کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ کل سے وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ سب کو اتنی مشکل سے راضی کر کے اسے یہاں لانے کا مقصد بھی یہی تھا اس کا، کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو سکے۔ کتنی اچھی پکچرز آ رہی ہیں نا یہاں،
اس کی ایکسائٹڈ سی آواز دی تھی، جس پر شہرام مسکراتا زبان صاف کی مس بیل دیکھ ان سے بات کرنے ایک سائڈ پر ہوا تھا۔ میری اچھی کیوں نہیں آ گئی؟ شہروز کو میں تصویر بنانا نہیں آتی۔ رشنا منہ نچوڑتے ہوئے شہروز کی بنائی عجیب و غریب تصویروں کو دیکھتے بولی تھی۔ اچھی تصویریں آنے کے لیے آگے سے انسان پیچھے اچھا ہونا چاہیے، چڑھیلوں کی تصویریں ایسی ہی آتی ہیں، شہروز نے اسے منہ چڑھاتے کہا تھا۔ اپنی شکل دیکھیے، بندر تھے ان کے، اسد بھائی اسے یہاں اس کے خاندان والوں کے بیچ ہی چھوڑ دیں، ان کی خوشی دیکھے۔ رشنا نے درختوں پر چھلانگیں لگاتے بندروں کو دیکھتے شہروز کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر شہروز کی شکل دیکھ سب کا کہتا دوسرا تھا۔ رشنا کا اشارہ شہروز کے بندروں کی طرح کھڑے کھانے پر تھا، جس کے بعد سے جلوہ کا آغاز ہوا تھا۔ ان دونوں کی نوک جھوک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ضربہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی جب اس کی نظر وہاں قریب ہی ایک درخت پر آ کر بیٹھے کبوتر پر پڑی تھی۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے یہ، اسے شروع سے ہی کبوتر بہت پسند تھے۔ وہ اب تک نہ جانے کتنے کبوتر خرید کر انہیں آزاد کروا چکی تھی۔ اس کبوتر کو اپنی کیمرے میں کیپچر کرنے کی خاطر وہ بے دہانی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ جو اڑتا اب کافی فاصلے پر جا بیٹھا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتی اتنی مگن ہو چکی تھی کہ پیچھے رہ گئے اپنے کزنز کا بھی دھیان نہیں رہا تھا اسے لگا تھا وہ ابھی قریب ہی ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ کبوتر کے قریب آ گئی تھی۔ جہاں درخت پر بیٹھا وہ پھر سے اڑنے کو تیار تھا۔ ضربہ نے اس کبوتر کی بہت ساری تصویریں لی تھیں۔ اپنی اس کامیابی پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کیمرے کی جانب ہی دیکھتی واپس پلٹتی تھی جب بے دہانی میں اس کا پیر وہاں گھاس کے نیچے چھپے گڑھے پر پڑا تھا۔ ضربہ نے اپنا توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی تھی مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ اس کا پیر بہت بری طرح سے مڑ گیا تھا۔ پیر میں تکلیف کے باعث وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اس نے اپنے دائیں جانب غور ہی نہیں کیا تھا۔ جو ڈھلوانی سطح تھی، ضربہ کسی فٹ بال کی طرح نیچے کی طرف لڑھکتی چلی گئی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ جہاں پیچھے رہ گئے اس کے کزنز تک یہ آواز پہنچی تھی، وہیں شکار کر کے لوٹتے شہراز خان لاشاری بھی اس آواز پر ساکت ہوا تھا۔ ضربہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دشمنوں کے علاقے میں قدم رکھ کر بہت آگے آ چکی تھی۔ اس کے سب کزنز بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ضربہ کہاں ہے؟ شہرام جو اپنے بابا سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چیخوں کی آواز پر وہ بھاگتا ہوا بھاگے سب تک آیا تھا، جن میں ضربہ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہوا تھا۔ وہ سب بھی حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو ضربہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ رشنا اور شہروز کی نوک جھوک کی جانب متوجہ ہوتے ان میں سے کوئی بھی ضربہ کو وہاں سے جاتے نہیں دیکھ پائے تھے۔ شہرام کی آنکھوں کی رنگت ناقابل یقین حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ چیخوں کی آواز جس جانب سے آئی تھی وہ لاشاری قبیلے کا علاقہ تھا۔ شہرام بنا ایک پل کو بھی سوچے اس جانب بھاگا تھا۔ اتنی اونچی جگہ سے پھسل کر گرنے پر اس کے پورے وجود سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ کچھ نوکیلے پتھر اس کے بازو اور پیروں پر لگے تھے۔ اس میں ہمت نہیں کہ اپنی جگہ سے ہل بھی پاتی۔ کون ہے وہاں؟ اس کے کچھ فاصلے سے کسی غضبناک کی بھری آواز آتی محسوس ہوئی۔ بہت سارے بھاری قدموں کی چاپ اپنے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ خوف اور تکلیف کے مارے ضربہ کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر لبوں سے نکلتی فراق کے ساتھ وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ جب اسی لمحے اسے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ بندوقیں اٹھائے سر پر آن کھڑے ہوتے دکھائی دیے تھے۔ خوف اور دہشت کے مارے ضربہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے محسوس ہوا تھا اس کی زندگی کا آخری لمحہ آ چکا ہے۔ کون ہو تم؟ وہی بھاری گمبھیر سرد لہجے جو پہلے بھی اسے سنائی دیا تھا۔ اس پل بھی اس کی سانسیں چھین گیا تھا جب اس نے اپنے سامنے فعل الفاظ میں ملوث ایک بنیادم وجیح نفوذ کے مالک شخص کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے تاثرات میں وحشتناکی چھائی ہوئی تھی۔ ضربہ کی گنیری پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ سردار نذیر خان بچے کی گاڑیاں قافلے کی صورت لاشاری حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ گیٹ پر ہی ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ شاہنواز لاشاری اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے کھڑا تھا۔ ان سے بغل گیر ہوتے وہ لمحے اکبر کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں اس وقت ابراہیم لاشاری اپنے خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ
ان کو خوش آمدید کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کر بہت اچھے سے ان سے ملے تھے۔ ان لوگوں کا یہ دوستانہ انداز دیکھ معظم رفیع کو اپنے یہاں آنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ آپ کو یہاں دیکھ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سردار صاحب۔ اب تک ہمارے مذاکرات تیسری تاریخ کو ظاہر ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، شاید ہم دونوں کی طرف وہ باتیں نہیں سمجھائی گئی جو ہمارا نظریہ ہوتا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور افسوس بھی کہ یہ شروعات ہماری طرف سے کیوں نہیں کی گئی۔ ابراہیم لاشاری بہت اچھے سے بات کر رہے تھے، ان کے ہر انداز سے ان کے لہجے کی سچائی واضح ہو رہی تھی، مگر اپنے قبیلے کی طرح معظم بطوری نے وہاں بھی بہت سے چہرے اس ملاقات کی وجہ سے محفوظ دیکھے تھے۔ میں کبھی بھی دشمنی کا قائل نہیں رہا لاشاری صاحب، میں ہمیشہ سے امن و امان چاہتا تھا اور ابھی بھی اس خاطر چل کر یہاں آیا ہوں۔ آپ کی عوام میری ہے اور میری عوام آپ کی، ان کی جانیں بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، ہمارے چند اختلافات کی وجہ سے وہ اپنی امانت کھو دیتے ہیں۔ معظم بطور کی بات پر شاہنواز لاشاری اور ابراہیم لاشاری نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ان کی بات سے متفق تھے، ان کے لوگوں کی جانیں اتنی سستی نہیں تھیں، مگر جو مطالبہ وہ اور ان کے بیٹے رکھتے تھے وہ بھی اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ اگر معظم بطور خود چل کر یہاں آئے تو اس کا مطلب تھا کہ ان کے مطالبات ماننے کا سوچ کے آئے تھے۔ سردار صاحب، ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہمیں دونوں علاقوں کے بیچ موجود 2,000 ایکڑ کی اراضی جو ہمارے ہی آباء و اجداد کی تھی اور سند بہانے آپ کی طرف دی گئی تھی وہ واپس چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ہم سب کے لیے ہماری زمین کتنی اہمیت رکھتی ہے، اب تک اس کی خاطر کتنی جانیں لٹا چکے ہیں ہم۔ اس زمین کے بدلے آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر وہ زمین ہمیں چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ شاہ نواز اپنے اصلی مدعے پر آیا تھا۔ اس کا جذباتی انداز دیکھ ابراہیم لاشاری نے بیٹے کے ہاتھ کی بات کر اسے شانت رہنے کا کہا تھا۔ معظم بطور کے پیچھے کھڑا ان کا خاص آدمی حاکم کی صرف نگاہیں شاہ نواز لاشاری کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنے سردار صاحب کے سامنے ذرا سا گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ نواز لاشاری سے زیادہ ہی بول گیا تھا، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ زمین کے معاملات میں ہے ایسے ہی جذباتی۔ ابراہیم لاشاری نے سردار معظم خان بطور کا صرف کا چہرہ دیکھ وضاحت دینا شروع کی۔ انہیں یہ لگا تھا کہ شاید سردار صاحب شاہ نواز لاشاری کی بات پر برا منا گئے ہیں۔ وہ ان کے بھی سردار تھے، تمام قبیلے کی سرداری انہیں کے پاس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں لحاظ رکھنا پڑتا تھا، مگر سردار معظم خان بطور نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی بولنے سے روک دیا تھا۔ ان کے چہرے سے نقاب فہم کا اثرات اور انہیں وہاں موجود افراد کچھ بھی عبور نہیں کر پائے تھے۔ شہراز خان لاشاری بہت ہی اکڑ اور بدمزاج شخص تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے اکثر ابراہیم لاشاری بھی گھبرا جاتے تھے، کیونکہ وہ بنا کسی لگی لگتی کے صاف دل سے بات کرنے کا عادی تھا۔ اپنے بیگم میں اسی مدد لے کر شاہ نواز کو امرا سے شادی کرنے سے باز رکھا تھا۔ شہراز کی بچپن کی ماں اس کی خطوطات گلشن تھی، جسے وہ بہت پہلے چھوڑ چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا ابھی تک اس دنیا میں اس کی زندگی پر فیصلے مسلط کرنے والا اور اس پر حکم چلانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے وہی کرنا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ انتہائی شفاف ہونے کے باوجود بھی شہراز کی دارال شخصیت اور وہ جذبات کا مدر انداز اس کے خاندان کی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دلوں کو گھائل کر چکی تھی۔ اس میں سر فہرست شہریار اعظم لاشاری تھے۔ شاہ نواز لاشاری کی منگ ہونے کے باوجود اس نے پہلے سے اپنا دل شہراز لاشاری کے آگے ہار چکی تھی۔ اس راز سے صرف اس کی ماں واقف تھی، کیونکہ شاہ نواز سے شادی ہونے سے پہلے اس نے اپنی ماں کے آگے جھوٹ کا حوالہ کیا تھا۔ اسے شاہ نواز ایک آنکھ نہیں بھرتا تھا، مگر رقیہ بیگم کچھ نہیں کر سکی تھی۔ بیٹی سے ڈانٹ ڈپٹ کر زبردستی اس شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ قریب ایک مہینہ سے شاہ نواز اس کے ساتھ بالکل ٹھیک رہا تھا، مگر ایک سال بعد جب اسے شہریار کی جانب سے اولاد نرینہ کے بجائے بیٹی ملی تھی تو اس سے اپنا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ پہلی اولاد بیٹا چاہتا تھا۔ اس کی جاہلانہ سوچ پر شہریار نے ایک اچھی خاصی کمائی بھی کی، مگر شاہ نواز لفظ بغیر پھر سے اپنی عیاشیوں میں گم ہو گیا تھا۔ ان کی 3 سال کی بیٹی ماہم تھی، جسے اس نے کبھی محبت سے بلایا تک نہیں تھا۔ ماہم کو باپ جیسی شفقت شہریار سے ملتی تھی۔ فریال ہنستی ہوئی نگاہوں سے یہ منظر دیکھتی اپنی بدقسمتی پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے ابھی تک بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔
ناول جاری تھی۔